ایک بہت بزرگ عالم دین نے کہا کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں، ایران سنیوں کی مسجدیں بنانے، میں نے مولا علی اگر چوتھے نمبر پر ہیں تو اب ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس بولنے والے پر کہ یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے۔ تو یعنی آپ 12 خلیفوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں 12 خلیفہوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، اسی لائن میں یزید ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت ابوبکر کی لائن میں یزید آ رہا ہے تو سسٹم تو خلافت کے ذریعے سے خراب ہو رہا ہے نا آگے جا کے، کہ یہ بات کہنا کہ شیعہ ایسا ہے، شیعہ ایسا ہے، ہم تو نہیں کہتے سنی ایسا ہے، سنی، ہم تو سنیوں کی اس کا راز بتا دیں۔ اس کا راز جو ہے، ابھی آپ نے افضلیت کی بات کی، اسی سے اگر میں یہ پوچھوں کہ غدیر کا جو واقعہ ہے، غدیر خم پہ من کنت مولا فاز علی مولا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس سے آپ افضلیت امام علی کا جو ثبوت کرتے ہیں یا وسیع ہونے کا، تو کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں امام علی، یا پوری رسول کے بعد سب سے افضل ہیں؟ حدیث روشن حدیث ہے، تو اس کا بھی حدیث ہے، حدیث ثقلین بھی حدیث ہے۔ اچھا، شیعت کے اندر حدیث ثقلین کا کیا معیار ہے؟ میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں حضرت کہ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم شیعوں میں اتنی دلچسپی لیتے ہو، تو میں نے ان میں ایک بات بہت اچھی دیکھی ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ایک تو ان کے علماء کا اخلاق، کردار، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر لوگ کسی کو میری بات بری لگ جائے، تو ہماری جس معاشرے میں تربیت ہوئی ہے وہ یہ کہ شیعہ اس طرح ہے، برے ہیں، وغیرہ وغیرہ، گالی دینا، لیکن میں نے کبھی کسی شیعہ عالم کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بیان میں ہمیں برا کہہ رہا ہو۔ وہ تنقید ضرور کرتے ہیں ہمارے عقائد کے اوپر، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا آپ کو تربیت میں ایسی کیا چیز شامل ہے کہ آپ لوگوں کا یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب، میں ایک ٹھنڈی سانس لے کے آپ سے اس بات پہ کہوں گا، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کوئی جاہل ترین فرد جس کے پاس مائک آ جائے اور وہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کے کوئی ذکر کا جذبہ لے کر آئے کہ میں قصیدہ سنانا چاہوں، وہ بھی سنی کہہ کے بات نہیں کرتا۔ اور یہاں مفتیان اعظم شیعہ کہہ کے بات کرتے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا، شیعہ ایسا، شیعہ ایسا۔ ہمارا کم ترین پڑھا لکھا آدمی بھی، یعنی کم سے کم پڑھا ہوئی، میں نے نہیں سنا، کبھی بھی نہیں کہتا سنی ایسے ہیں، سنی ایسے، میں نہیں سنا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور میں ریاستی اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ اس موضوع پہ آج میری اس جملے پر ذرا تحقیق کریں۔ میں نے ایک فورم پہ کہا تھا، کچھ بڑی شخصیات علماء اہل سنت کی تشریف فرما تھیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ 75 سالوں میں پاکستان میں، اس سال جب یہ بات ہو رہی تھی تو پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا 75 سالوں میں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا اس دفعہ شیعوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو میں نے کہا جی آپ عالم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو تو جو ہے وہ اعتدال سے اور عدل کا سہارا لینا چاہیے اور عدالت سے بات کرنی چاہیے، انصاف سے بات کرنی چاہیے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے 75 سالوں میں جو کچھ نہیں کیا تھا اس سال کیا ہے، تو آپ یہ بھی کہیں کہ سنیوں نے بھی ان 75 سالوں میں جناب زہرا کو خطا پر نہیں بولا تھا، اس سال بولا ہے۔ آپ یہ بھی کہیں کہ سنیوں نے بھی امیر یزید زندہ باد کا نعرہ 75 سالوں میں نہیں لگایا تھا، اسی سال لگایا ہے۔ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ 75 سالوں میں کبھی نہیں لگا تھا اس ملک میں، اس سال لگایا۔ تو پھر میں نے یہ کہہ کے میں نے کہا فرق موٹا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو باتیں آپ منسوخ کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں صحیح ہے، وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں کی، وہ ہمارے مفتیوں نے نہیں کی، ہمارے مجتہدین نے نہیں کی، ہمارے قائدین نے نہیں کی، ہمارے یہاں مدارس کے پرنسپل حضرات مدیران نے اور منصرموں نے یہ بات نہیں کی۔ آپ کے یہاں سے تو بڑے لوگوں نے جو دعویدار علمی ہے انہوں نے یہ والی باتیں کی ہیں کہ معاذ اللہ جناب زہرا خطا پر تھی، امیر یزید زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، تو مولا علی کو کیا بول رہے ہیں پھر؟ تو میں تو مفتی صاحب آپ کے توسط سے ایک پیغام دینے جا رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں سے کیا مجبور نہیں ہوں کہ کہوں کہ آپ ایف آئی آر اس پہ بھی کٹنی چاہیے، جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھے نمبر پہ، یہ اہل بیت کی توہین کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ مولا علی اگر چوتھے نمبر پر ہے تو اب ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس بولنے والے پر کہ یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے۔ جو رجوع کرتے تھے مولا علی سے، جو رابطہ کرتے تھے، جو دین لیتے تھے علی سے، جو علی کو اپنا مولا مانتے تھے، جو علی سے علم لیتے تھے، جو علی کے بغیر کہتے تھے ہم ہلاک ہو جاتے اگر علی نہ ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ان سے مفضول ہیں، وہ ان سے علی سے وہ افضل ہیں، یہ علی کی توہین ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ اب اس پہ ایف آئی آر کٹنے کی تیاری ہونی چاہیے کہ اہل بیت توہین ہے، اہل بیت کی سزا کیا ہے اس ملک کے اندر۔ کہاں لے جا رہے ہیں بات کو؟ پہلی بات تو کہ یہ بات کہنا کہ شیعہ ایسا ہے، شیعہ ایسا ہے، ہم تو نہیں کہتے سنی ایسا ہے، سنی، ہم تو سنیوں کی اس کا راز بتا دیں۔ اس کا راز جو ہے ہم سنیوں کو عزیز رکھتے ہیں، ہم سنیوں کو اپنی جان سمجھتے ہیں، ہم سنیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک تکفیری ملا ایک جگہ پکڑ رہا تھا، اس نے میرا نام بھی لیا کہ سنیوں سے تو پیار کرتے اور سنیوں کے آقاؤں سے پیار نہیں کرتے۔ تو بھائی سنیوں کے آقاؤں سے جو گفتگو ہے نا، وہ علمی گفتگو ہے، وہ تحریری گفتگو ہے، مناظراتی گفتگو ہے، وہ علمی مباحث ہیں، علمی گفتگو ہے، اس پہ وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ جو وہ جس نے مولا کائنات کو ایسے کہا، بی بی کو ایسے کیا، بی بی کے دروازے پر گیا، مثلا
وہ اس زمانے کی بات تھی. یہ جو اہل سنت ہے نا، یہ اس کے دل و دماغ میں اگر کسی دشمن علی کا تصور بیٹھا ہوا ہے تو یہ مستضعف ہے، یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ اس تک بات پہنچی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو کسی تک حق بات اور سچ بات پہنچانی ہے تو اسے محبت کرنی ہوگی، آپ اس سے پیار سے بات کریں گے، آپ کو اس سے پیار سے بات کرنا پڑے گی. اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ اس تک حق پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ہم اس لیے اہل سنت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اہل سنت تک حقائق پہنچا سکیں. ایک بات. دوسرا، اہل سنت تو کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں. ہمیں تو حکم ہے مولا علی کا کہ کافروں کے ساتھ بھی اخلاق سے بات کرو. ہمیں تو حکم ہے نبی مکرم کا کہ مشرکوں سے بھی اخلاق سے بات کرو. قرآن نے کہا ہے کہ لین اور پیارے اور میٹھے اور دھیمے لہجے میں جا کے بات کرو. تو قرآن، نبی مکرم، ائمہ اہل بیت کا فرمان ہے کہ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بات کرو. آپ کو اگر کسی تک اپنی بات پہنچانی ہے تو پہلے سلام تو کر لو، مسکرا کے دیکھ تو لو اس کو، اس کے ساتھ کچھ معانقہ مصافحہ تو کر لو. تو ہمیں حکم قرآن و حدیث کا یہ ہے کہ اخلاق سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو. اور اگر وہ بات تمہاری مان لے، تمہاری بات سمجھ لے تو فبیہا نعم المطلوب، اور اگر وہ نہیں مان رہا تو وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے ایسا، کچھ دن اور صحیح. اس میں اہل بیت کی تعلیمات کا بھی اثر ہوگا بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک شخص نے دیکھ کر آپ پر سب کیا، آپ پر شتم کیا، آپ کو ناسزا کہا، دشنام دی. امام چند اپنے اصحاب کے ہمراہ وہاں سے گزر کر رہے تھے تو حضرت اس کی طرف بڑے حضرت نے فرمایا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، تم مسافر ہو، پہلے آرام کر لو، کچھ کھا لو، کچھ سستا لو، استراحت کر لو، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. جو تم مجھے، میرے لیے اور میرے مادر گرامی کے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے کہہ رہے تھے، اگر وہ صحیح ہوا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر وہ غلط ہوا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ تمہیں معاف کرے. جس پر روح عظیم ہے. جی. تو ہم اپنے حتیٰ جانی دشمنوں سے بھی، یہ تو اہل سنت ہمارے علمی مخالف ہوں گے نا زیادہ سے زیادہ، یا نظریاتی مخالف ہوں گے، یا مسلکی مخالف ہوں گے نا، کوئی ہماری جانی ہم ان کے اور وہ ہمارے نہیں ہیں مخالف. ہم ساتھ رہ رہے ہیں، رشتہ داری ہیں، پڑوس ہے، حشر نشر ہے، آفسوں میں کام کرتے ہیں، اداروں میں ساتھ پڑھتے ہیں، اسکول کالجوں میں ہم ساتھ ہیں. یہ ملک ہم نے دونوں نے مل کے بنایا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہے، دیگر ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے. آپ ایرانی سنیوں سے تو پوچھیے کہ وہ شیعوں سے خوش ہیں یا نہیں ہے. وہ تو جو پاکستانی سنی انہیں اکساتا ہے نا، تو وہ ان کو پیغام بھیجتے ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوا آج تک، وہ انہیں پیغام بھیجتے ہیں ہم پہ رحم کرو، ہم یہاں بہت اچھا رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں، تم یہاں ہمیں چٹکی بھرتے ہو کہ ہم یہاں ان کے خلاف بولیں اور یہاں کا ماحول خراب کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. ایک بہت بزرگ عالم دین نے کہا کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں، ایران سنیوں کی مسجدیں بنانے. میں نے ان کو کوئی 14-15 مسجدوں کی فہرست بھیجی تھی، تو مجھ سے کہہ رہے ہیں ایرانیوں نے تو آج تک جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے مسجدوں کے پتے بھیج دیے جو اہل سنت کی مسجد ہے تہران میں. تو میں نے کہا ایرانی کا تو معیار ہی کچھ اور ہے، وہ کیونکہ مراکز علمی سے قریب رہے ہیں تو وہ بہتر شیعہ ثابت ہوئے ہیں، مسلسل ثابت ہو رہا ہے، جی، یعنی عملی اور باکردار شیعہ ثابت ہوئے ہیں ایرانی شیعہ. تو ایک ایرانی سے پوچھا کسی نے کہ ایران میں سنیوں کی مسجد ہے، تو تھوڑا سا سوچتا رہا، کہنے لگے نہیں شیعوں کی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب شیعوں کی بھی نہیں؟ کہنے نہیں ہمارے مسجد شیعہ اور سنی کی نہیں ہوتی، سنی مسجدوں میں شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، شیعہ مسجد میں سنی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، سنی عالم آگے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، شیعہ عالم آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے سنی پڑھ رہے. ہمارے یہاں ایشو نہیں ہے، تمہارا پاکستان کا مسئلہ ہے. جی یہ بات میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر کچھ اس طرح کی کچھ لکھاوٹ اور بناوٹ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ مساجد کے اوپر، کہ دور سے باہر سے پتہ چلے کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے یا سنی، بس ایک عمارت بنی ہوئی ہے، آپ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اہل بیت کی تعلیمات کہ انہیں قاتل کو شربت پلانا، اپنے دشمن کو اپنے گھر بٹھانا، اس کو کھانا کھلانا، اور پھر اس نے یہ سوچ کر کے مجھے شاید پہچانا نہیں ہے جو میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ ہے. اور جب اس نے اظہار کیا کہ آپ مجھے نہیں پہچانے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے اسے کہا تم میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں مگر تم ہمارے مہمان ہو، تمہارے گھر چل کر آئے ہو. تو جو اہل بیت کا حکم اور ان کی تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں سب سے پہلی بات اخلاق ہے. آپ کافر سنی، میں نے پیاس کیا، سنی ہماری جان ہے، بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں. کافر بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو اس سے اخلاق سے بات کرو. اخلاق سے بات کرو. ابھی آپ نے افضلیت کی بات کی، اسی سے اگر میں یہ پوچھوں کہ غدیر کا جو واقعہ ہے، غدیر خم پہ من کنت مولا فاز علی مولا، بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس سے آپ افضلیت امام علی کا جو ثبوت کرتے ہیں یا وسیع ہونے کا، تو کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں امام علی، یا پورے رسول کے بعد سب سے افضل ہیں؟ وَلَسْتُ أَوْلَىٰ مِنْ أَنفُسِكُمْ، نبی نے اس قول سے پہلے یہ فرمایا نہیں فرمایا، اس قول کے بعد نبی نے یہ فرمایا نہیں فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا. جی، جب آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے فرمایا کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ جب اس
فقرے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ. تو من کنت مولا کا معنی سمجھ میں نہیں آ جاتا؟ من کنت مولا تو بیچ میں آ رہا ہے نا، اس سے پہلے کر سکتے ہیں نا اس کا معنی. نہیں، یعنی نبی مکرم دوست ہیں. تو بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نبی کو مانتے ہیں وہ علی کو مان لیں. تو آپ نبی کو دوست مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں، آپ بڑے بھائی مانتے ہیں، اپنے جیسا مانتے ہیں، یا حاکم مانتے ہیں، یا اولا مانتے ہیں، یا افضل مانتے ہیں. اگر آپ نبی مکرم کو جو چلیں، ہم مختصر بات کرتے ہیں، دو چار عوام سن رہی ہے، ہم کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ علمی بحثوں میں نہیں جا رہے ہیں، عوام سے ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو مولا آپ نبی کو کیا مانتے ہیں، مولا کا کیا مطلب مانتے ہیں نبی کے لیے؟ وہی علی کے لیے مان لیجیے. نبی کو کیا مانتے ہیں؟ حاکم مانتے ہیں، اولا مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، یعنی مولا بھی مانا ہے، اولا مانتے ہیں. پھر آپ سوال بھی کر رہے ہیں کہ میں تم سے اولا نہیں ہوں. قرآن میں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اولا نہیں ہوں. تو جب اولا ہوں سب نے کہا قالوا بلا، آپ اولا ہیں. تو فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اولا اور مولا کی تشریح نبی نے اولا کی صورت میں کر دی، اس لیے مولا علی کو اولا مانتے ہیں. صحیح. امام اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیث منزلت بہت زیادہ روشن حدیث ہے. حدیث تیر مشوی بہت زیادہ روشن حدیث ہے. حدیث ثقلین بہت زیادہ حدیث روشن حدیث ہے. تو اس کے بھی حدیث ہے. حدیث ثقلین بھی حدیث ہے. اچھا، شیعت کے اندر حدیث ثقلین کا کیا معیار ہے شیعوں میں؟ یعنی حدیث ثقلین کو کس درجے پر رکھتے ہیں آپ لوگ؟ پوری بنیاد بناتے ہیں یا ایک فضائل کے درجے میں؟ نہیں، ہم تو اسی کی بنیاد پہ تو ہماری فقہ مرتب ہوئی ہے. اچھا، اسی کی بنیاد پہ ہم تفسیر لیتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم تاریخ لیتے ہیں. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ قرآن سے یا ثقل اصغر سے لینا ہے. صحیح، اہل بیت سے لینا ہے. دین، حدیث، فقہ، سب ٹھیک ہے. یعنی یہ باب فضیلت تو ہے ہی، لیکن یہ باب عمل بھی ہے، باب سنن بھی ہے، باب جس کو کہہ لیجیے کہ فقہ ہو، جس کو کہہ لیجیے کہ اعمال اور معاملات بھی ہے. ہمارے جتنے عبادات اور معاملات ہیں وہ سب ثقلین سے ماخذ، ثقلین اس کا ماخذ ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور کی جو ظالم طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرا گئے اور قیام کیا، لیکن اہل بیت میں ان کے بعد ہی فوراً ہم دیکھتے ہیں تو امام علی بن الحسین، سید سجاد علیہ السلام، اور امام محمد الباقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ، تو یہ جو 12 ائمہ تک ہیں انہوں نے کوئی قیام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا سبب ہے؟ اصل ہدف ان کا تھا ہدایت. یہ آئے تھے ہدایت دینے کے لیے. یہ ہادیین مہدیین ہیں. ان کا مقصد تھا اللہ کی جانب سے جو ان کو منسوب کیا گیا وہ ہدایت پہنچانے کا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ اب دین اہل بیت سے لینا ہے. امام حسین کی قربانی سے پہلے دین حاکم سے لیا جاتا تھا، دین خلیفہ سے لیا جاتا تھا. اب اس خلیفہ میں نہیں اس بحث میں جانا چاہتا کہ خلفائے ثلاثہ کے تک ٹھیک ہے امت متفق ہے، لیکن اس کے بعد تو ملوکیت میں بدل گیا نا، مگر عنوان تو خلیفہ ہی کا تھا وہ. لہٰذا آپ کی کتابوں میں یزید چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس تسلسل سے یزید تک بات پہنچ جائے گی تو اب تو یعنی آپ 12 خلیفوں کی بات کر رہے ہیں. میں 12 خلیفاؤں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، اسی لائن میں یزید ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت ابوبکر کی لائن میں یزید آ رہا ہے تو سسٹم تو خلافت کے ذریعے سے خراب ہو رہا ہے نا آگے جا کے. یعنی امت کو کہاں لے گئے آپ بھائی اس سسٹم کے تحت؟ تو کربلا کے واقعے نے یہ کلیئر کر دیا کہ اب دین جو لینا ہے نا وہ حاکم سے نہیں لینا، دین لینا ہے اہل بیت سے. لہٰذا اصل بات پہنچ گئی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ حتیٰ غیر مسلم بھی ہو تو جب وہ کوئی معاشرے کی اصلاح اور سماج کی بہتری کی بات کرتا ہے تو کربلا کی مثال دیتا ہے. کربلا کی مثال. تو اصل کام اہل بیت کا جو تھا وہ کربلا کی صورت میں پورا ہو گیا. اب جب وہ کام پورا ہو گیا تو امام زین العابدین ایسا کیوں کریں؟ امام محمد باقر وہ قیام کیوں کریں؟ کام ہو چکا، اس کو زندہ رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اس کو اٹھائے رکھیں. لہٰذا خرچہ کروایا، تاکید فرمائی، رونے والوں کو دعائیں دی، اشعار اور مرثیے لکھنے والوں کو جو ہے وہ سکوں سے اور درہم و دینار سے نوازا تاکہ کربلا زندہ رہے. تو کربلا امام حسین کا کام کربلا بپا کرنا تھا، دیگر ائمہ کا کام کربلا زندہ رکھنا تھا. کام دونوں کا وہی ہے. یعنی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تشیع تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. جی، علوم جتنے امام جعفر صادق کو موقع ملا، حضرت نے اس موقع سے انتہائی امامت کی ذمہ داری حضرت کی وہ تھی، اور آپ نے بہت سے علوم کی بنیاد ڈالی اور اپنے ہزاروں شاگرد تربیت دی ہے، ان کو سکھایا، انہیں پڑھایا. حتیٰ وہ اہل سنت کے جو بزرگ علماء ہیں جو بنیادی جن کا مقام ہے وہ زیادہ تر بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی نسبت ہے. تو
पूरी तरह से, यानी इमाम जाफर सादिक व मज़ाहिब अरबा के नाम से एक 10 जिल्दी किताब मेरे पास बहुत अच्छी तहकीकी काम है। मज़ाहिब अरबा, अहले सुन्नत के चारों मज़ाहिब और इमाम जाफर सादिक, इन क्या रब्त है आपस में, अच्छा, मुश्तरकात और जिसको कहते हैं काम होना चाहिए। अच्छा, हुआ है जी, हुआ ये 10 जिल्दों में, बल्कि एक अहले सुन्नत आलिम ने मुझसे मांगा था, मैंने उन्हें गिफ्ट के तौर पे हदिया भी उनको पेश किया। तो ये काम हुआ है कि अच्छा, फिर उसमें जो करीब बातें हैं, मैंने खुद एक कह लीजिए कि कोर्स किया था, एक दौरानिया गुजारा था इल्मी एतबार से फ़िक़्ह मुक़ारिन का। फ़िक़्ह मुक़ारिन यानी फ़िक़्ह में जो करीन और नज़दीक चीज़ें हैं, मसलन वो शिया और सुन्नी में क्या क्या है, उनको एक जगह किया गया। यानी शिया भी ऐसे ही करता है नमाज रोजे में, हज ज़कात में, सुन्नी भी ऐसे ही करता है, शिया भी ऐसे ही करता है, सुन्नी। तो जो ज्यादातर चीजें हैं वो एक जैसी हैं, एक जैसी, बिल्कुल। इसमें काम हुआ है। और आइम्मा अहले बैत ने जो करबला जैसी दोबारा करबला बपा नहीं की, तो क्योंकि करबला जैसी करबला दोबारा बपा करने के लिए वो जो मंजर था, वो जो माहौल था, वो जो तकाजे थे, वो दोबारा से होना या नामुमकिन कहिए या कम से कम मुश्किल जरूर था।